سالم قمر چترویدی صاحب کی گرفتاری واقع ہو گئی ہے۔ بہت تکلیف دہ خبر ہے یہ۔ گرفتاری کے بعد پولیس کسٹڈی میں مولانا پر جو تشدد کیا گیا ہے، اور مولانا جس طرح چل رہے ہیں اور چلنے کے انداز سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مولانا پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ کسی بھی مولانا کو یا اس طرح کے لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے اور پولیس کسٹڈی میں وہ لوگ جاتے ہیں تو پولیس اپنی طرف سے بہت تشدد کرتی ہے، بہت پٹائی کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تفتیش کی اجازت ہے، تشدد کی اجازت نہیں ہے۔ ہم ایک الگ بات ابھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو مولانا پر تشدد کیا گیا، اور تشدد کرنے کے بعد پھر بہرائچ میں ایک جیل ہے جو ٹرائل پر جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو وہاں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ مولانا کو بھی جیل میں وہاں پر ٹرائل کے لیے ڈال دیا گیا ہے 14 دن کے پولیس کسٹڈی سے۔ اب شاید جوڈیشری کی جو کسٹڈی ہوتی ہے اس میں مولانا چلے گئے ہیں۔ مولانا پر بہت سارے دھارے بھی لگائے جائیں گے، اب پتہ نہیں کب وہ چھوٹ کر آ سکتے ہیں۔ 2-3 باتیں میں ابھی کہنے چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ جو پولیس تفتیش کے بہانے پر تشدد کرتی ہے، تو تشدد کی اجازت پولیس کو نہیں ہے۔ پولیس کو تشدد نہیں کرنا، تفتیش کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی پر تشدد ہو جائے، جیسا کہ مولانا پر تشدد ہوا ہے، اور اس سے پہلے ایک مولانا اظہری صاحب تھے، ان کا بھی وہ کیا گیا تھا، تو ان پر بھی تشدد کیا گیا تھا۔ تو جب جوڈیشری کے سامنے پیش کیا جائے گا، جب عدالت کے سامنے پیش ہو، تو وکیل جج سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ ہم جانچ کروائیں گے انڈیپینڈنٹ ہاسپٹل سے، انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر سے۔ ہم جیل کے ڈاکٹر سے جانچ نہیں کروائیں گے، اور ہم جانچ نہیں کروائیں گے کسی سرکاری ہاسپٹل سے۔ وکیل اس بات کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو وکیل مضبوط ہونا ہوگا، وکیل ٹھیک ٹھاک ہونا ہوگا۔ اب MIM والوں نے کچھ وکیل لے کر کے پہنچا ہے، نوجوان صاحب، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے پہلی کوشش کی ہے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن اور ان کے بھائی بھی، عبداللہ سالم صاحب کے بھائی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں، لیکن وکیل مضبوط کرنا ہوگا۔ ابھی تو میں یہ گزارش کروں گا جمعیت علماء ہند سے، امارت شریعہ سے، جس ملک میں حکومت نہیں ہوتی ہے آپ کی، تو وہاں پر جو تنظیمیں جو ہوتی ہے وہی اصل میں حکمراں طبقہ ہوتا ہے۔ جو چیدہ اور چنیدہ شخصیات ہوتی ہیں وہی وہاں کے حکمراں طبقہ ہوتا ہے۔ تو میں پورے ملک کے جتنے بھی چیدہ چنیدہ شخصیات ہیں، بڑے وکلاء ہیں، تنظیمیں ہیں، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، محمد مدنی صاحب، امارت شریعہ کے فیصل احمد ولی رحمانی صاحب، آپ حضرات کسی بڑے وکیل کو اس کیس میں لگائیں اور مولانا کے کیس کو صحیح طریقے سے لڑا جائے۔ مولانا پر تشدد بہت ہوا ہے، اس سلسلے میں تو بہت تکلیف ہے۔ تشدد کے بعد وکیل کو یہ کہنا ہوگا کہ ہمارے ملزم پر تشدد ہوا ہے، کس بنیاد پر ہوا ہے، اس کا جواب چاہیے، اس کی وجہ بتاؤ۔ اور خود جو ملزم ہیں جس پر تشدد کیا گیا ہے، ان کو جج کے سامنے بولنا ہوگا کہ مجھے مارا گیا ہے۔ ہم یہ بات اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو پھر کسی اور کو پکڑنے کے بعد، چونکہ پکڑ دھکڑ تو جاری رہے گی، پکڑیں گے، بہانہ بنا کر کے پکڑیں گے، آپ کی زبان بندی کر دی جائے گی۔ نیشنل میڈیا اس بات کو چلا رہی ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ جو وہاں کے مکھ منتری ہیں یوپی کے، ان کی ماں کو گالی دیا گیا ہے، جبکہ بالکل نہیں ہے۔ ان کی ماں کو گالی وہ نہیں دے رہے، اگرچہ وہ جوش میں بیان کر رہے ہیں، سبقت لسانی بھی ہوئی، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کی ماں کو وہ گالی نہیں دے رہے ہیں۔ وہ تو گو ماتا کے سلسلے میں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ ویڈیو میں موجود ہے۔ لہذا تشدد جو ہوتا ہے، تو تشدد کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ تشدد کے بعد نمبر 1، وکیل جج کے سامنے یہ کہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہاسپٹل کے ذریعے ان کی جانچ کروائیں گے کہ ان کو کتنا مارا گیا ہے، ان پر کتنا تشدد کیا گیا ہے۔ ایک کام یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ملزم خود یہ جج سے کہے کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کو میل کر دے، وکیل جا کر کے خود ان کے یہاں درخواست ڈال دے، ان کے رشتہ دار جا کر کے درخواست ڈال دے، تنظیمیں جا کر کے درخواست ڈال دے، اور ان کو میل کر دے کہ وہ پولیس والے جنہوں نے ان کو پکڑا تھا اور اپنی کسٹڈی میں رکھا تھا، ان کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، تشدد کیا ہے۔ تو ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک سرکاری آزاد ادارہ ہوتا ہے، وہ پولیس والوں کو کی پوچھ جانچ کر سکتا ہے اور پولیس والوں سے بات کر سکتے ہیں۔ لہذا اب آگے کیا ہوگا؟ تو آگے ان کے اوپر بہت سارے دھارے لگا دیے جائیں گے۔ دھارا IPC 153A جو فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے کے لیے یہ لوگ لگاتے ہیں، IPC 295A مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے لگاتے ہیں، IPC 505(2) مختلف طبقوں کے درمیان نفرت پھیلانے کے لیے، اور بھی بہت سارے سینکڑوں دھارے ان پر لگا دیے جائیں گے۔ لہٰذا میں ملک کی جو بڑی تنظیمیں ہیں، اب چھوٹی تنظیم والے بیچارے کیا کریں گے؟ جو بڑی تنظیمیں ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے، تو ان سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں دھیان دیں۔ اور MIM والے جو MIM پارٹی میں وہ تھے، MIM والوں سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا، MIM کے 2 MLA نے ان کے خلاف بیان بھی دے دیا تھا، اگرچہ اختر الایمان صاحب نے ابھی ان کی موافقت میں بیان دیا ہے، اور عادل آزاد ایڈوکیٹ صاحب نے بھی، انہوں نے بھی بیان دیا ہے، لیکن یہ کہ MIM والوں نے بھی بیان ان کے خلاف دے دیا تھا، یہ بھی ایک تکلیف کی بات ہے۔ اب شاید ان لوگوں کی طرف سے موافقت میں بیانات آ رہے ہیں۔ ابھی میں اتنی گزارش کرنا چاہوں گا ملک کی بڑی تنظیموں سے کہ مولانا کے سلسلے میں فکر لینے کی کوشش کریں، اور جو کسی مولانا کو پکڑا جاتا ہے تو ملک کی تنظیموں کو یہ کام کرنا ہے کہ وہ پولیس والے
جو ان کو پکڑ رہے ہیں اور ان پر تشدد کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہیومن رائٹس کا سہارا لے، جج کا سہارا لے، اور خود ملزم وہاں پر کھڑے ہو کر کے، جن کو پکڑا گیا ہے وہ کھڑے ہو کر کے یہ کہیں کہ بھائی ہمارے اوپر خامخواہ کا تشدد کیا گیا ہے، تو کورٹ کی طرف سے کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں سنوائی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ السلام علیکم۔